اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم نے قرآن کے سورۃ بقرہ جو ہم نے شروع کی ہوئی تھی وہ الحمدللہ سورۃ بقرہ آج کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو لاسٹ آیات ہیں وہ میں آج پڑھوں گی اور انشاءاللہ اس سورۃ بقرہ کا ترجمہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ سورۃ بقرہ کے جو تفسیر ہے وہ سنا سکوں انشاءاللہ۔ تو ابھی شروع کرنے سے پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث میں سناتی ہوں تھوڑی سی۔ خواتین اور ناتواں لوگوں پر شفقت اور رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو میں یہ سناتی ہوں آپ کو۔ خواتین اور ناتواں لوگوں پر شفقت اور رحمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں دو کمزور افراد کے حق کے بارے میں لوگوں کو سخت تنبیہ کرتا ہوں، یتیم اور عورت کے بارے میں۔ حضرت عمر بن عوص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت قبول کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس پابند ہیں، تم اس کے علاوہ ان پر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ازواج مختارات کے گھروں کے علاوہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کے گھر کے سوا کسی کے گھر میں نہیں جاتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، مجھے اس پر ترس آتا ہے کہ اس کا بھائی میرے دوش بدوش لڑتا لڑتا شہید ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیواؤں اور مسکینوں پر رحمت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کے لیے تنگو دو کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح جو رات کو قیام کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کے الفاظ یوں ہیں، بیوہ اور مسکین پر خرچ کرنے والا شخص مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح جو قیام و سیام میں مشغول رہتا ہے، ناغہ اور سستی نہیں کرتا۔ حضرت عبداللہ بن عوفیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، کبھی کوئی لغو بیہودہ بات نہیں کرتے تھے، نفل نماز لمبی پڑھا کرتے تھے اور خطبہ مختصر ارشاد فرماتے تھے۔ محتاج بیوہ اور مسکین کے ساتھ اس کے کام کے لیے جانے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ ممبر پر تشریف فرما ہوتے تو مجھے آپ کا چہرہ نور دیکھ کر بسا اوقات ابو طالب کا یہ شعر یاد آ جاتا، آپ سفید روح ہیں، آپ کے چہرہ نور کے ناطے بادلوں سے بارش برستی ہے۔
آپ یتیموں کی پناہ گاہ ہیں اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ واقعہ بھی یہی ہے کہ جب آپ بارش کی دعا فرماتے تو ابھی ممبر سے اترنے بھی نہ پاتے تھے کہ مدینہ منورہ پر نالے بہنے لگتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے مزید زندگی دی تو میں ایسا انتظام کر جاؤں گا کہ عراق کی محتاج بیواؤں کو میرے بعد کسی شخص کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مدرجہ بالا حدیث سے واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں اور مساکین پر بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے، لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرتے تھے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کی رغبت دلایا کرتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت وجید رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ آپ پر خصوصی رحمت نازل فرمائے۔ کبھی کبھی کوئی مسکین میرے دروازے پر آ کھڑا ہوتا ہے لیکن میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرے پاس کوئی بھی چیز اسے دینے کے لیے نہ ہو سوائے جلے ہوئے کھر کے تو اسے وہی پکڑا دے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مساکین پر کس قدر زیادہ رحیم اور شفیق تھے۔ آپ مساکین کو اپنی وسعت کے مطابق کھانا کھلانے کا حکم دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی یتیموں مسکینوں کا اپنے کھانے میں حصہ رکھیں، ان کو کھانا کھلائیں، کوشش کریں کہ یتیموں مسکینوں کا حصہ نکال سکیں ہم بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں بہترین رزق عطا فرمائے اور اس رزق میں سے یتیموں مسکینوں بیواؤں کا حصہ بھی نکلے۔ اللہ تعالی ہمیں اتنا عطا فرمائے اپنی رحمت سے انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علیہ خیر خلقی محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی آپ سورۃ بقرہ کی جو چند آیات رہ گئی ہیں اس کا ترجمہ سن لیں، ٹھیک ہے؟ پھر انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں تفسیر پڑھنے کی، ٹھیک ہے؟ کچھ دن نہیں آپ کو قرآن کا ترجمہ سنا سکی کیونکہ پروگرام چل رہے تھے، آپ کو مل بھی رہے ہوں گے میرے چینل کے جو وہ عید میلاد النبی کے جو پروگرام تھے، تو وہ الحمدللہ 5 پروگرام تھے، تو وہ اس میں لگے رہے، بزی رہے، تو وہ پھر آپ دیکھیے گا ادھر دعوت اسلام الہادی میں جہاں میں قرآن پاک پڑھ رہی ہوں، تو یہاں پہ ہی وہ سارے پروگرام آپ کو مل رہے ہیں، اور آپ ضرور اسے لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور کمنٹس باکس میں بھی بتائیں آپ کو کیسی لگ رہی ہے میری یہ کوشش۔ تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور آپ سب کو بھی توفیق دے یہ سب ایسے کام کرنے کی۔ انشاءاللہ اپنے گھروں میں محفلیں سجائیں، بچوں کو انوالو کریں، بیٹیوں کو انوالو کریں، بیٹوں کو انوالو کریں اس میں، مرد اپنے الگ سے اہتمام کریں ایسے کاموں کے لیے، اللہ کی محفلوں کے لیے، اور عورتیں الگ سے اہتمام کریں اللہ کی محفل کے لیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ہم نے 7 رکوع اور 283 آیات پڑھ لی تھی، تو آگے پڑھتی ہوں میں، اور یہ آج سورۃ بقرہ کا انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹرانسلیشن اردو کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہاں تک پڑھا تھا، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آگے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے۔ یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے۔ منا رسول شروع ہو گئے، یہ ماشاءاللہ دعا جو ہے ہمیں رسول۔ اللہ کسی متنفس پر اس کی مقرریت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان لانے والو تم یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائے ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بس یہ اتنا ہی رہ گیا تھا سورۃ بقرہ کا ترجمہ، باقی تو آج الحمدللہ سورۃ بقرہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اب میں کوشش کروں گی، تھوڑا باریک ہے جو جہاں تفسیر جو لکھی ہوئی ہے وہ باریک ہے، تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو صحیح سے پڑھ سکوں۔ تو آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا، میری مدد اللہ تعالیٰ کرے، میرے لیے آسانیاں پیدا کرے کہ میں اچھے سے اس کو پڑھ کے آپ کو سنا سکوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس قدر یہ باریک ہے۔ یہ جو ترجمہ ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو تفسیر ہے کافی لمبی ہے اور باریک ہے، تو کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ کہ میں آپ کو سنا سکوں۔ ٹھیک ہے، مجھے اجازت ہے، میں انشاءاللہ آپ تفسیر کے ساتھ پھر آؤں گی۔